وہ اس کی سطح یہاں پر ہے، اور اس سے ایک ندی نکلتی ہے، جیسے وہ دریائے چناب ہے اور اس میں سے علی پور والی نہر نکلتی ہے، اور علی پور کی نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں۔ ایسے ہی وہ سمندر سے ایک ندی نکلتی ہے جو زگ زگ کرتی ہوئی اس میں سے گزرتی ہوئی بحر مردار کے اندر گرتی ہے۔ اس ندی کا نام جو اسے بائبل مقدس میں دریا کہا گیا، اس کا نام یردن ہے، اور وہ یہاں سے بہتی ہے اور اس طرف سے آ کر یہاں پر گرتی ہے۔ بائبل مقدس کے اس لفظ کے مطابق یردن میں اسے کیوں بھیجا گیا؟ یردن کا لفظی مطلب ہے نیچے جھکنا۔ ہلیلویا۔ کہاں جھکنا؟ نیچے بہنا، نیچے کی طرف بہنا۔ اور یہ گلیل کے اس جھیل سے، گلیل کے اس سمندر سے نیچے کی طرف بہتی ہے اور بحر مردار میں جا گرتی ہے۔ الیشا نے نعمان سے کہا کہ تو یردن جا۔ پہلے کہاں جانا جی؟ یردن کی طرف جانے کا مطلب ہے پہلے تجھے جھکنا ہوگا، پہلے تجھے اپنے آپ کو خالی کرنا ہوگا۔ تو آیا تو اپنی خماری میں، یہ روحانی جنگ ہے، تو آیا اپنی خماری میں، اپنے گھمنڈ میں آیا، اپنی خماری میں آیا، اب مغروری میں آیا، دولت لے کر آیا ہے۔ پہلے تجھے ان چیزوں سے خالی ہونا ہوگا، تجھے نیچے کی طرف جانا ہوگا، تجھے جھکنا ہوگا۔ کیوں؟ تیری گردن میں سریا ہے، ایسے کر۔ اور خدا کے کلام میں لکھا جب وہ گیا تو وہاں پر اس دریا کے اندر ٹھہرا، کھڑا ہوا، اور اس نے 7 بار روتے مارے۔ کتنے گائے جی؟ کتنے گائے؟ اب 7 دفعہ ہی کیوں؟ پہلے بھی اس بات کو سمجھے گا، ہم بالکل اینڈ پر ہیں۔ 7 دفعہ کیوں؟ احبار کی کتاب اس کے باب نمبر 25 میں لکھا ہے، آیت حوالہ نوٹ کر لیں۔ احبار کی کتاب باب نمبر 25 کے اندر لکھا ہے، خدا اسرائیل کو ایک حکم دیتا ہے کہ تمہاری جو زمین ہے اس میں تم نے 6 سال بیج بونا ہے، ہل چلانا ہے۔ کتنے سال ہل چلانا ہے؟ کتنے سال؟ 6 سال اس میں ہل چلانا ہے، 6 سال تم نے اس میں بیج بونا ہے اور اسے اگنے والی فصل کو کاٹنا ہے۔ لیکن 7ویں سال تم نے اس زمین میں کچھ نہیں کرنا، خود بخود اس میں سے جو اگے گا وہ حصہ، وہ اناج جو غریب ہے، جو مسافر ہے، جو بیوہ ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، وہ ان کا حصہ ہے، تیرا حصہ نہیں۔ اور ان کے لیے یاد میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی تم نے شخص غلام کے طور پر رکھا تو 6 سال تک تو اس سے محنت کروانا، اس سے کام لینا، لیکن 7واں سال اس کی آزادی کا سال۔ آمین۔ ہلیلویا۔